मुन्नू तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज तो शॉपिंग में इतना मजा आया। ओह माय गॉड। सच कहा तुमने तब्बो, इतने सारे ड्रेसेस हमने देखे और खरीदे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हम घर से निकले थे तब तो दोपहर थी और अब शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज वहीं पढ़ ली होगी, मार्केट वाली मस्जिद में। शिरीन भाभी, हम तो इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें तो अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। जरा हमारे लिए कुछ स्नैक्स लाओ, हम लोग बहुत थक गए हैं। लेकिन चन्नो, वहाँ की मस्जिद की अजान तो लाउड स्पीकर पे होती है। अम्मी जान, आप लोग नमाज कैसे छोड़ देती हैं? वहाँ पढ़ लेना चाहिए था ना। वो लखनवी सूट की दुकान पर जो ड्रेस हमने पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं था। हाँ, सच कहा तुमने। वो अम्मी ने उसको इतनी ज्यादा बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताए कि उसे मानना ही पड़ा। कैसे नहीं मानता? हाय अल्लाह में वारी जाओ मेरी बच्ची। लेकिन सौदा तो बड़े घाटे का रहा, नमाज जो गंवा दी। अरे यार, तुम तो ना बस कर्जा पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागे जा रही है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़हीदा आपा। कैसी है आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं तो ठीक हो गई हूँ क्योंकि शॉपिंग करने जाना था। कैसी पड़ोसन है आप? आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना, मगर ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह, सच? आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। आइए बैठे। अरे बहू, इनके लिए कुछ लाना। कब की फ्लाइट है? सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होगी ना आपने? आजकल तो कई जगहों पर इसकी तरबियत करवाई जाती है। अम्मी सही है, सबसे पहले हाँ, जरूरी तो है। मैं जरा शॉपिंग कर रही थी। आखिर अच्छे अच्छे नए कपड़े सिलवाने भी तो जरूरी है। सारे रिश्तेदारों से मिल लूं, वरना वो सब शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। दर्जी को कपड़े देने हैं, सारे रिश्तेदार मेरी दावत की जिद करेंगे। सबसे फुर्सत पा लूं, यकसुई से सोचूं कि कहाँ पर तरबियत की क्लास चलती है। आपा, मैं आपको खास तौर से मुबारकबाद देती हूँ। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफी, और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। हाँ जरूर। आप अपनी तरफ से हर मिलने जुलने वालों और पास पड़ोसों को बताते रहिएगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। आपा, मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, सबसे पहले हम कुरान का मुताला करेंगे, सब हज की आयत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, फिर दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और शन्नू, तुम दोनों अपने ससुराल में बताया कि नहीं? कितनी सारी तैयारियां करनी है। आखिर रोज रोज तो कोई जाता है नहीं। खूब जम के तैयारी होनी चाहिए। नए बैग, नए शूज, नया मखना और फिर अरे जरा लिस्ट लाना, चेकलिस्ट। तब्बू, जरा चेकलिस्ट लेके आना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी कैसी भाई क्या जल्दी है, मिल लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाना ना कि कब जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले आकर मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेकलिस्ट। मेरे घर वाले तो कहने लगे कि फोन पर ही बात कर लेंगे। अम्मी, सच
سچ میں نا ان کے اور ہمارے خیالات ملتے ہی نہیں ہیں. میں نے الگ الگ طریقے سے یاد دلانے کی کوشش کی کہ کوئی گفٹ خریدے آپ کے لیے، مگر وہ لوگ تو کہنے لگے کہ اتنا سارا سامان ہوگا ہی آپ کے پاس، زیادہ سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ایئرپورٹ پر. بڑے ہی بور لوگ ہیں سچ میں. ارے بچیوں چھوڑو جانے دو، مستقبل میں کبھی وہ جائیں گے تو ہم ہمارا حساب برابر کر لیں گے، بس تم لوگ یاد رکھنا. اچھا تمہارے مامو جان کو ادھر تھی کہ نہیں؟ مما چلو جلدی، آج ہی وقت چلا جائے گا، کچھ سیکھ لے. ہاں امی، میں نے کل ہی مامو جان کو بتا دیا تھا، بہت ہی جلدی وہ بھی آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئیں گے. امی جان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اس سے ڈرنا ہے. دکھاوا شیطان کا ہتھیار ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. امی مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ حج پر جا رہی ہیں نا، اللہ کے لیے، اس کے رضا کے لیے، تو اللہ ہی کو راضی کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ تو ہمیں اس ریا سے بچائے. بے شک جزا اور سزا کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا عمل ہی انعام کا مستحق ہوگا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا عمل ریاکاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لاصحابي ذلك يوم القيامة اذا جاز الناس اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواہ امام احمد فی مسند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری ایک چیز کو لے کر بہت فکر مند ہوں اور وہ ہے شرک اصغر. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، شوئنگ آف. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ریاکاروں سے کہے گا جاؤ تم ان لوگوں سے انعام حاصل کرو جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. ہیلو، ہاں شکیلا بھابی، اب کب آ رہے گھر پر؟ آپ کو نہیں ملنا کیا مجھ سے؟ معلوم تو ہوا ہوگا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں. ہیلو میڈم، ہماری بات تو سنیے. ہم اومیگا انٹرٹینمنٹ سے بول رہے ہیں. ہماری کمپنی کیبل کنیکشن کا ایک نیا آفر لے کر آ رہی ہے. آپ پہلے سے بھی زیادہ چینلز دیکھ سکتی ہے اپنے ٹی وی پر. مو میوزک، مو فن. استغفر اللہ، ہمیں نہیں چاہیے کوئی آفر. ویسے میں آپ کو بھی بتا دوں کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں. دوبارہ فون مت کیجیے گا. لو کر لو بات. اب ٹی وی میوزک کس کو چاہیے؟ امی کس کا فون تھا؟ میں نے سوچا تمہارے مائکے سے فون آئے گا. تمہیں نے خبر کی نہیں؟ ہاں امی جان، میں نے انہیں اطلاع کی ہے. جب وہ لوگ آپ سے ملنے آئیں گے تو آپ کو تربیت والے سینٹرز کے ایڈریسز بھی دیں گے. ارکان تو سیکھ لیں گے، اس میں کون سی بڑی مشکل کی بات ہے؟ تم ایک کام کرو، درزی سے کہو کہ ڈریس پیٹرن کی کتاب بھیج دے اور پہلے ہی بتا دینا کہ حج کا معاملہ ہے، اسی لیے ہمارے کپڑوں کو سب سے پہلے ترجیح دے. جی امی جان. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. آئیے. السلام علیکم نسیمہ آپا. وعلیکم السلام. دیکھیے ہم سب کو خوشخبری مل گئی. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. آئیے. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. السلام علیکم نسیمہ آپا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے تبو ذرا فون تو اٹھانا. جی امی.
بھائی جان، آپ کچھ کیجئے، عزت کا سوال ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کس کا فون تھا؟ امی، بھائی جان کا فون تھا، کہہ رہے تھے کہ ویزا نہیں ملا اور اس سال مل ہی نہیں سکتا کیونکہ کوٹا ختم ہو چکا ہے اور پھر ساری فلائٹس بھی فل ہو چکی ہیں اور اب ناممکن ہے۔ اب ان سے کہیے کچھ کریں۔ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، ہمارے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر بھی اس طرح نا امید نہیں ہوتے، انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ویزا ضرور مل جائے گا۔ اب اتنے سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور بے عزتی ہو گئی۔ کون ہے جس کا آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اور ہم انہیں کس منہ سے کہیں گے؟ کاش ہم نے سادگی اختیار کی ہوتی، کاش ہم نے ریاکاری نہ کی ہوتی، کاش ہم نے سارے مراحل میں کامیاب ہونے کی دعا کی ہوتی۔ کاش میں نے میری بچی کی بات سنی ہوتی۔ منورہ، منو، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اللہ سے دعا کرنا چاہیے تھا اور ڈرنا۔ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ یا رب کاش میں نے پہلے سے ہی اپنی توجہ حج کے ارکان سیکھنے میں لگائی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب ساری دعا کی ہوتی۔ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ امی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اگلے سال آپ خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے حج کریں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم باتيل، أدرس في الصف الرابع الابتدائي. أقدم أمامكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الترجمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. Anas bin Malik radiallahu anhu narrated that Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever loves that he be granted more wealth and his lease of life be prolonged, then he should keep good relations with his kin and kin. Sahih al-Bukhari, Volume 8, Book of Good Manners, Hadith number 5986. He provides the fishes in the sea, a small insect under the rock if it be. Indeed, it is a dazzling sight to see the stars shine so